हिंदू लड़की और सूरह फातिहा का करिश्मा वीडियो के टाइटल में लिख रखा है कि हर मुसलमान जरूर देखे। मैं तो कहती हूँ हर हिंदू भी जरूर देखे, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो मोजिजात हुआ है, जो मिराकल हुआ है, वो हिंदू लड़की के साथ हुआ है भाई। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और हम भी एक सनातन घराने से बिलोंग करते हैं। और खुशी की बात मेरे लिए सबसे ज्यादा ये है कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश से आई है, वहां का वाकया है। और मैं तो राजस्थानी हूँ, पर मेरा पूरा परिवार उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करता है। तो बड़ी ना घर की सी बात लग रही है ये वीडियो देखना। और हो भी क्यों ना, मेरा फैमिली मेंबर जो मेरे सामने बैठा हुआ है, पिछले कई महीनों से मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन दोस्त बंधु मुझे रिकमेंड कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, हुक्म दे रहे थे कि इस वीडियो पर रिएक्ट करो। पर पता नहीं क्यों, गलतियां खैर इंसान से ही होती हैं। और आज वो मौका है कि मैं अपनी इस मिस्टेक को ना सुधार लूं। और थंबनेल में योगी बाबा की फोटोग्राफ देख करके भी बड़ा मजा सा आया कि कहीं उन तक भी ये करिश्मे की खबर तो नहीं पहुंच गई, कहीं उनकी भी आंखें तो नहीं खुल गई कि हिंदू मुसलमान तो इस देश के अंदर भाई भाई हैं, और वो भी सगे भाई हैं। अरे भाई, आफ्टर ऑल सबके अब्बा जान हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, सबके पापा जी मनु ऋषि हैं, जो कि एक हैं। जी हाँ, दे बोथ आर वन। तो हम भी हो गए ना वन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक हिंदू लड़की का वाकया, बड़ा ही अजीब व गरीब वाकया हम आपको बताएंगे। वो हिंदू लड़की जिस वक्त उसके शोहर को ये बात मालूम हुई कि उसकी बीवी एक मुसलमान है, यानी उसने मुसलमान का मजहब यानी इस्लाम को अपनाया है, तो उसके शोहर ने उसके साथ क्या किया, जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपको पहले ही बता दे कि ये वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का सच्चा वाकया बताया जाता है। जी हाँ, वही उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। और ये वाकया आपको इबरत के तौर पर बताया जा रहा है, जो सच्चा है, जिसको सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और अगर आपको कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का बताया जाता है। यहाँ पर एक गैर मुस्लिम और मुस्लिम का घर पास पास में था। गैर मुस्लिम के घर में 4 या 5 साल की छोटी सी बच्ची थी। वो पास में ही अपनी एक सहेली के घर पर खेलने के लिए जाया करती थी। जिस तरह से आम घरों के बच्चे अपने आसपास खेलने के लिए जाया करते हैं, वैसे ही ये बच्ची भी अपने पास के घर में खेलने जाया करती थी। पर जिस बच्ची के साथ में ये खेलने जाती थी, वो बच्ची मुसलमान थी। उसकी वालिदा अपने घर में बच्चों को कुरान मजीद पढ़ना सिखाया करती थी। इसीलिए वो लड़की कुछ देर तो अपनी सहेली के साथ में खेलती। उसके बाद में जब उसकी वालिदा अपनी बच्ची को कुरान मजीद सिखाने के लिए बुलाती, तो वो हिंदू लड़की भी उसके साथ में यानी उसके पास में बैठकर कुरान को देखा करती। धीरे धीरे उसका भी मन यानी उसका भी दिल पढ़ने को करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा कि चाची, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अब सहेली की माँ ने साथ में उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया। फिर बाकायदा कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी कि वो इस बात से अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान मजीद पढ़ना मुकम्मल सीख लिया, तब तक ये गैर मुस्लिम लड़की भी पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख गई थी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में एक ऐसा वक्त आया कि वो बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने उस लड़की की शादी एक गैर मुस्लिम हिंदू के साथ तय कर दी। वो इतना ज्यादा कट्टर था कि वो मुसलमानों को देखना तो दूर की बात, मुसलमानों को बात करना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसको मुसलमानों के बारे में गलत जानकारी थी। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की माँ के पास गई और उसको कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान पाक पढ़ना सीख लिया, मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने उनको ये बता दिया तो घर में कलेश हो जाएगा और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। और अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। ये सुनकर उसकी सहेली की माँ ने कहा कि बेटा, अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखो, अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को जाया होने से जरूर बचा लेगा। उसके बाद में सहेली की वालिदा ने उसके लिए शादी का एक तोहफा तैयार किया। उसको तोहफे के तौर पर कुरान मजीद को तैयार करके देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर उस लड़की की माँ से कहा कि हमने इसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है, हम चाहते हैं
کہ ہمارا یہ تحفہ لڑکی کے سسرال میں ہی کھلے، یعنی کہ اس تحفے کو یہاں پر مت کھولنا۔ لڑکی کی ماں نے ان کی اس بات کو مان لیا، اور پیارے دوستو اس کے بعد میں اس لڑکی کی شادی ہو گئی، وہ اپنے سسرال پہنچ گئی، اور اس کے ساتھ میں وہ قرآن پاک کا تحفہ بھی اس کے ساتھ ساتھ سسرال پہنچ گیا۔ اس لڑکی نے قرآن کو کہیں پر ایک باکس میں چھپا دیا۔ اب اس کا شوہر جب بھی آفس جاتا، جب وہ گھر میں اکیلی ہوتی تو وہ چپکے سے قرآن پاک کو نکالتی اور پڑھنا شروع کر دیتی۔ پیارے دوستو اس طرح سے کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ وہ لڑکی پریگنینٹ ہو گئی۔ اب وہ سوچنے لگی کہ میں نے تو اپنے ایمان کو چھپایا ہے، جب شوہر گھر پر نہیں ہوتے تو میں قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں، مگر میں میرے اس بچے کا کیا کروں، میرے بچے کے ایمان کا کیا ہوگا۔ یہی سوچ کر وہ اللہ سے دعائیں مانگتی تھی کہ یا اللہ کوئی ایسی ترکیب بتا کہ میں اپنے بچے کو بھی کلمہ پڑھا سکوں۔ پیارے دوستو اس کو کوئی بھی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اس بات کو بول سکے، مگر اللہ کی شان دیکھے، ایک دن اس کا شوہر بیمار ہو گیا اور وہ ہاسپٹل میں اپنا ٹیسٹ کرانے کے لیے پہنچ گیا۔ جب ڈاکٹر نے اس کی ساری جانچ کر لی، جب اس کو اس کے بارے میں بتایا گیا تو وہ سن کر اور پریشان ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹروں نے اس کو بتایا کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے اور اس کے بچنے کی امید ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ شوہر یعنی وہ لڑکی کا پتی حیران اور پریشان اپنے گھر آیا، اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ تم بہت خوبصورت ہو، وفادار ہو، محبت کرنے والی ہو، نیک ہو، لیکن اب تمہارا اور میرا ساتھ صرف کچھ ہی دنوں کا ہے، میری زندگی صرف 1 مہینے کی ہی اور باقی ہے۔ اور اس نے پھر ہاسپٹل کا تمام واقعہ اپنی بیوی کو بتا دیا۔ پیارے دوستو اس بات کو سن کر اس کی بیوی بھی رونے لگی اور اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے بولی کہ آپ پریشان نہ ہو، میرے پاس میں اس کی ایک دوا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، مگر آپ وعدہ کریں کہ میں جو کچھ بھی کروں اس کے بارے میں آپ مجھ سے کچھ سوال نہیں کریں گے۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں اگر میں صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا تو تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، تمہاری ہر بات مان لی جائے گی۔ اس کے بعد میں اس لڑکی نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے شوہر پر دم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے اپنی سہیلی کی والدہ کو دیکھا تھا کہ وہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں اور تمہارا میرا یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ آپ اس کے بارے میں مجھ سے کچھ سوال نہیں پوچھیں گے۔ اس کے بعد میں اس کے شوہر نے سوال کرنا بند کر دیا۔ پیارے دوستو اس کے بعد میں اللہ کی شان دیکھیے، 1 مہینے تک وہ لڑکی اپنے شوہر پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی، پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ۔ پھر 1 مہینے کے بعد میں اس کا ٹیسٹ کروایا گیا تو اس کی جانچ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے، کیونکہ اس کے جانچ میں آیا کہ اس کو کینسر کا نام و نشان موجود نہیں ہے، اور جانچ میں آیا کہ اس کے تو کبھی کینسر ہوا ہی نہیں تھا۔ پیارے دوستو اللہ نے اپنی قدرت سے اس شخص کو پوری طرح سے صحت مند کر دیا۔ بے شک اللہ جسے چاہے شفا عطا کرتا ہے، اور جب وہ بالکل صحت مند ہو گیا تو بہت خوش ہوا اور بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیسے پاسبل ہوا، اور بولو تم اب کیا چاہتی ہو، میں تمہاری ہر بات کو پورا کر دوں گا۔ بیوی نے اس کے بعد میں بے جھجک ساری باتیں اپنے شوہر سے شیئر کر دی کہ کس طرح سے وہ اپنی سہیلی کے گھر پر کھیلنے جاتی تھی جب وہ چھوٹی سی بچی تھی، اور کس طرح سے اس نے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ لیا، اور کس طرح سے اس کو قرآن تحفے میں ملا، اور کس طرح سے وہ گھر میں چھپ کر قرآن پاک پڑھا کرتی تھی۔ اس کے بعد میں اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب تم بھی کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اب شوہر اس کی بات کو منع نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ پیارے دوستو اس کے بعد اس عورت کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، اور وہ بھی مسلمان پیدا ہوا، مطلب کہ اب یہ پوری فیملی مسلمان تھی، مگر ابھی بھی ان کو ڈر اس بات کا تھا کہ اگر اس کے بارے میں اپنے گھر والوں یعنی پریوار اور سماج والوں کو، لوگوں کو، باہر کے لوگوں کو پتا چلے گا تو وہ ہمیں جینے نہیں دیں گے، وہ ہمیں پریشان کریں گے، ہمیں سماج سے بے دخل کر دیں گے۔ تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ اس کی تم فکر مت کرو، اس کا بندوبست انشاءاللہ میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں اس نے اپنی جاب کے لیے سعودی عرب کی ایک بڑی کمپنی میں اپلائی کر دیا، اور اللہ کی قدرت سے ان کا جاب سعودی عرب کی ایک بڑی سی اچھی کمپنی میں لگ گیا۔ اب وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر سعودی عرب چلے گئے، اور باقی کی تمام زندگی سعودی عرب میں گزرنے لگی۔ وہاں پر وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی وہ 5 وقت کی پڑھتے ہیں۔ اور پیارے دوستو یہ اللہ کی شان کہ اللہ جس کو چاہے اس کی زندگی سنوار دے اور جس کو چاہے اس کو بگاڑ دے۔ پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ قیمتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہماری اس یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اینڈ آئی وڈ ریئلی اگری کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا کٹر وادی ٹائپ کے، وہ ہر کمیونٹی میں موجود ہے، ایسا نہیں صرف ہندوز میں یا مسلمز میں، کرسچینٹی میں بھی ہوتے ہیں، سکھزم میں بھی ہوتے ہیں۔ سی وی آل کلیکٹیولی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا فیکٹ کہ ہمارا فیتھ ہمارا ہے، پر ہم کسی اور پر اس کو پریشرائز نہیں کر سکتے۔ ابھی مجھے اگر اسلام پسند ہے تو ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی ہے اسے پیار کرنے سے۔ تو یہ واقعہ سننے میں بڑا ہی اچھا لگا، اور ایسی قصے کہانیاں ہوتے رہتے ہیں۔ بس ایک بات جو مجھے اچھی نہیں لگی نا، وہ یہ ہے کہ اس واقعے کو مسلمان لوگ سن کر کے یہ نہ سوچے کہ ہندوز نارملی ایسے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ مجھے دیکھ لیجئے، میرے پورے پریوار کو دیکھ لیجئے، میرے رشتہ داروں کو دیکھ لیجئے، عام طور پر سبھی لوگ نا بہت لونگ ہوتے ہیں، پر اگر کسی کے دل و ذہن کے اندر کٹرواد آ گیا تو یہ ایک بہت ہی دردناک کیڑے کی طرح ہے جو اندر سے آپ کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اور آپ کو یہ وشواس کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ صرف آپ جو سوچ رہے ہیں وہ کریکٹ ہے، باقی سب تو غلط سوچتا ہے۔ بھائی آپ برا مت مانیے گا، پر میں نے میری لائف میں خود اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ایک لڑکے کو یہ کہتے سنا ہے کہ جسٹ بیکاز یو آر ناٹ اے مسلم، تمہارا کوئی مسلم نام نہیں ہے، کام نہیں ہے، تو تم جہنم میں جاؤ گے اور جھلسو گے، which I totally do not believe and will never believe۔ پر یہ کٹرواد نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا آپ بھی ایسی نکاراتمک وچار دھارا میں وشواس رکھتے ہیں؟ تو کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ پر اگر ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے، ہماری یہ کھٹی میٹھی باتیں سنی ہیں، تو ڈیفینیٹلی ایک اوپن مائنڈڈ انسان ہوں گے جو انسانیت کو سپریم مان کے اللہ تعالیٰ کی رچائی ہوئی اس پوری کائنات کو تہے دل سے محبت کرتا ہے۔ چلیے خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے سبھی گھر والوں کا۔ ایسے واقعے تو ہم لے کر کے آتے رہیں گے، اسپیشلی جو اندھ بھکت لوگ ہیں نا، وہ دیکھ کر کے بڑے جل بھن جاتے ہیں یار۔ اور کسی کے اندر اگر تھوڑا سا بھی ایمان ہوتا ہے نا، چاہے اس نے غلط فہمیوں کے چلتے کٹرواد کی چادریں اوڑھ رکھی ہوں، وہ ساری لیئرز غائب ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر سے ایک ایماندار انسان نکل کے آتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم لوگ ایمان کو افروز تازہ کر دینے والے ایسے ویڈیوز کے ساتھ روزانہ ملتے رہیں۔ ٹیک کیئر اگین، لو یو سو مچ۔ اور آپ کی مسکراہٹ نا انمول ہے، تو انہیں برقرار رکھیے۔ اللہ نگہبان، اللہ